میرا خوشگوار فرض ہے کہ میں آپ سب حضرات کی تشریف آوری پر فرداً دل کی گہرائیوں اور ذہن کی وسعتوں سے شکریہ ادا کروں۔ آپ کی وجہ سے یہ ادبی پڑاؤ ایک ثقافتی روایت کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور سال ہر سال سے یہ بڑی باقاعدگی سے کسی ناغے کے بغیر جاری ہے، اور اس ادبی پڑاؤ کی خوبی یہ ہے کہ سینئر حضرات کے ساتھ ہمارے نوجوان شعراء اور ادباء اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور بھاولپور کے شعر و ادب کا ایک نیا معیار اور نئی اقدار ابھر رہی ہے۔ آج کے ہمارے ادبی پڑاؤ میں جناب ڈاکٹر قاسم جلال اور جناب باقر ندیم ہاشمی ہمارے مہمانان خصوصی ہیں۔ ہم ان کے بھی بےحد ممنون اور متشکر ہیں۔ آپ سب کو علم ہے کہ 23 مارچ قریب آ رہی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، جب قوم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک نئی ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے جو جمہوری بھی ہوگی، اسلامی بھی ہوگی اور فلاحی بھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم کی قیادت میں قوم نے کس طرح سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر انگریز اور ہندو سامراج کو شکست دیتے ہوئے پاکستان حاصل کیا اور 20ویں صدی کی ایک بڑی حقیقت بن کر پاکستان ابھرا۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک اسلامی تہذیب اور تمدن کی نمائندہ ریاست ہے، اور اس ریاست کے لیے اسلامیہ ہند نے تاریخ کی لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ابھی بہت سی فتوحات ہم کر چکے ہیں اور ابھی بہت سی منزلیں طے کرنا باقی ہے۔ کچھ عرصے سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ایک آزاد خیال بلکہ مادر پدر آزاد خیال گروہ لبرلزم اور سیکولرزم کے دائی بن کر پاکستان کے نظریاتی اساس اور قومی تشخص کو مسخ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کا قیام کسی اسلامی مملکت کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیکولر مملکت کے طور پر عمل میں آیا تھا۔ اب اس گروہ نے اپنی جسارتیں اتنی بڑھا لی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو بھی چھونے لگی ہے۔ ان کی گستاخیاں نہ صرف یہ کہ مختلف تشہیری ذرائع سے پھیل رہی ہیں، بلکہ اب سوشل میڈیا کو انہوں نے ہدف بنا کر اور اپنی گستاخیوں کا محور بنا لیا ہے۔
جو یقیناً سارے پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ توہین رسالت کا یہ اشتعال انگیز عمل پاکستانی عوام میں اضطراب اور احتجاج کا ایک الاؤ بھڑکا رہا ہے، جو کسی وقت بھی آتش فشاں بن سکتا ہے۔ عدالت عالیہ نے اس سلسلے میں ایک بہت ایمان افروز اور جرأت مندانہ فیصلہ صادر کیا ہے، جس کے تحت کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر سوشل میڈیا سے یہ سارا گستاخانہ مواد ختم کر دیا جائے۔ وزیر اعظم نے بھی ایک بڑا مثبت بیان دیا ہے، لیکن قوم اب زبانی اور عملی دعووں کی بجائے عملی اقدامات چاہتی ہے۔ وہ ایسے اقدامات چاہتی ہے جس میں اس نظریاتی ریاست کے تشخص کو مسخ کرنے کی کسی طور پر اجازت نہیں دی جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو ادارے یا جو حلقے کام کر رہے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سوشل میڈیا کو مقامی اور عالمی سطح پر یہ بتا دیا جائے کہ حضور سرور کائنات سے محبت کے باعث کروڑوں مسلمان ان کی اس گستاخانہ روش کو برداشت نہیں کرے۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جذبات مشترک ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومت اپنے تمام وسائل اور سفارتی اثر و رسوخ سے کام لے کر اس سلسلے میں مثبت اقدامات کرے گی۔ حضرت محترم، آج ہمارے درمیان ڈاکٹر قاسم جلال موجود ہیں۔ یہ اگرچہ کچھ عرصے سے لاہور منتقل ہو گئے ہیں، لیکن ان کے قدم بدستور بہاولپور کی سوندھی مٹی میں گڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہاولپور کے شعر و ادب کا ایک ستارہ ہے، اور لاہور جا کر بھی ہماری ادبی سفارت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم جلال بڑی گوناگون، متنوع اور بوقلموں شخصیت ہے۔ انہوں نے بحیثیت استاد، بحیثیت شاعر، بحیثیت نثر نگار، بحیثیت تنقید نگار، بحیثیت ایک محقق اپنا ایک منفرد نام اور مقام پیدا کیا ہے۔ ان کی شاعری میں شاعری کثیر اللسان ہے، کثیر الجہد ہے، کثیر الاصناف ہے، اور کثیر الاقدار ہے۔ انہوں نے مسلسل شاعری کی ہے، مسلسل نثر نگاری کی ہے، اور جو کچھ کمایا ہے وہ شعر و ادب کی نظر کر دیا۔ قاسم جلال کی شاعری مختلف زبانوں میں ہے، مختلف لہجوں میں ہے، مختلف اصناف میں ہے۔ وہ
ادب کی اور شاعری کی جو کلاسیکی روایات ہیں اس کی ایک تابندہ ستارہ ہے. ان کے ہاں جدید مضامین، عصر حاضر کے مسائل اور دینی جذبات و احساسات بڑی فراوانی سے موجود ہیں، اور اس اعتبار سے ان کی شاعری قدیم اور جدید کا خوبصورت امتزاج کہی جا سکتی. قاسم جلال صاحب سے ہمیں توقع ہے کہ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، اور ہم ان کی نگارشات اسی طرح سے دیکھتے رہیں گے، جو یقیناً بہاولپور کی ادبی تاریخ میں ایک اہم حوالے کے طور پر جانے جائے. ہمارے دوسرے مہمان خصوصی جناب باقر ندیم ہاشمی ہیں، جو ہمارے ہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، کرم کرتے ہیں. ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. ندیم صاحب جب سے بہاولپور تشریف لائے ہیں، بہاولپور کے تعلیمی معیار، تعلیمی اقدار کو نئی جہتیں اور نئی عظمتیں بخشی. بہاولپور بنیادی طور پر ایک اہم تعلیمی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے، اور ان کے ادارے پنجاب گروپ آف کالجز نے اب یہاں اپنی یونیورسٹی کا بھی ایک کیمپس قائم کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی. باقر ندیم ہاشمی صاحب ایک ماہر تعلیمی نہیں، ایک بڑے منتظم. انہوں نے جس طرح سے بہاولپور میں اپنے اداروں کو منظم کیا ہے اور ان کا معیار و کردار بنوایا ہے، وہ بہاولپور کی تعلیمی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ اسی طرح بہاولپور کے تعلیمی معیار کو اور تعلیمی اقدار کو بہتر سے بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ہماری محبتیں ان کے لیے ہمیشہ سے وقف ہے اور وقف رہیں گی. ان کی وہ خود بڑے ادب شناس اور ادب نواز شخصیت ہے. ان کے ادارے نے بہاولپور میں بہت اچھی ادبی تقریبات اور مشاعرے بھی منعقد کرا کے بہاولپور کی تعلیمی اداروں کو نئی راہ دکھلائی ہے. وہ جس معیار کے ساتھ اپنی تقاریب کرتے ہیں وہ یادگار بن جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باقر ندیم ہاشمی ایک سچے اور کھرے انسان ہیں. ان سے مل کر ہمیشہ بے حد مسرت ہوتی ہے. وہ ان کی گفتگو میں ایسی خوشبو ہوتی ہے جس سے آدمی دیر تک مہکتا رہتا ہے. میں ان کی تشریف آوری پر شکر گزار ہوں، اور آخر میں اس مہینے دو افسوسناک رحلتیں ہوئی ہیں. ایک صادق آباد کے جناب گوہر
مرثیانی وفات پا گئے ہیں، اور دوسرے احمد خان طارق سرائکی کے ایک بہت بڑے شاعر بھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے جناب مجیب الرحمان صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان حضرات کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور پھر اس کارروائی کو